بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب نفس المحموم کے آخری مراحل میں پارٹ نمبر 56 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے اور ہم مقاتل کی کتاب نفس المحموم کو پڑھ رہے ہیں۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں کہ پیج نمبر 522 میں پہلے پیراگراف کے بعد آگے کیا کچھ لکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس دن آپ کے مقتول پہچانے گئے کیونکہ آپ کی ضربیں ایک طرز کی تھیں۔ اچھا، یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ دوسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں جو رسالہ ہے، کہ جس کی ہیڈنگ ہے کہ جناب کی شجاعت، تو اس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ چلیے پھر دوبارہ سے لیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس دن آپ کے مقتول پہچانے گئے کیونکہ آپ کی ضربیں ایک طرز کی تھیں۔ طول میں مارتے تو برابر کے 2 حصے کرتے، اور اگر عرض میں مارتے تو قط لگاتے تو گویا وہ ضرب میں گرم کی ہوتی۔ جنگ حنین کے سلسلے میں روایت ہے، اور یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں صحابہ میدان سے بھاگ گئے تھے اور حضرت علی علیہ السلام بن ہاشم کے چند افراد کے ساتھ ثابت قدم رہے کہ آپ نے اس دن 40 روز کے طول میں برابر کے 2 حصے کیے، یہاں تک کہ ناک اور شرمگاہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ آپ کی ضربیں بکر ہوا کرتی تھیں، یعنی ایک ہی ضرب لگاتے تھے، دوسری دفعہ مارنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ خیبر میں مرہب کافر کے سر پر ضرب لگائی تو امامہ خود سر، گلا اور جو زرہ اسی نے پہنی ہوئی تھی آگے اور پیچھے سے، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ پھر 70 شاہ سواروں پر حملہ کیا اور انہیں پراگندہ کر دیا، اور آپ کے اس کارنامے پر دونوں فریق حیران تھے۔ اور جنگ احد میں آپ نے ثواب نامی سواد واو الف بے نامی شخص کو، جو کہ شجاعت میں مشہور تھا، 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ اس کے پاؤں پیچھے اور ٹانگیں زمین پر کھڑی رہیں۔ مسلمان اسے دیکھ کر ہنستے تھے۔ ہو میری ہے میم یہ رے چھٹیے نے آپ کی جنگ کے بارے میں کہا ہے، ابھی عربی میں کہا ہے، اردو پڑھتے ہیں، کہ جب جنگ کو نیزے چیر پھاڑ رہے ہیں اور سرداران لشکر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو مد مقابل کی طرف آپ جاتے ہیں، جبکہ آپ کے ہاتھ میں صیقل شدہ تیز دھار والی چمکیلی تلوار ہوتی ہے، جیسے شیر اپنے بچوں کے ساتھ چلے کہ جسے بیشا نے شکار کے لیے نکالا ہو۔ مؤلف کہتے ہیں کہ میں جب سید حمیری کے یہ اشعار پڑھتا ہوں تو مجھے وہ روایت یاد آ جاتی ہے جسے نصر بن مذاہب نے جنگ صفین کے بارے میں زید بن وہب سے نقل کیا۔ ہم اس وقت پیج 523 پر ہیں، نقل کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس دن حضرت علی علیہ السلام میرے قریب سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے بھی تھے، اور اکیلا ربیعہ قبیلہ تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ تیر آپ کے بازو اور کندھے کے درمیان سے گزر رہے تھے، اور آپ کا ہر بیٹا آپ کو اپنی جان کے ذریعے بچاتا۔ پس حضرت علی علیہ السلام اسے ناپسند کرتے اور آپ آگے بڑھ جاتے اور اس کے اور اہل شام کے درمیان ہو جاتے اور اپنے ہاتھ میں تیر لے کر پیچھے کی طرف پھینک دیتے، اور آپ کو بنی امیہ کے موالی اور غلام احمر نے دیکھ لیا، اور وہ شجاع اور بہادر تھا۔ بس اس نے کہا کہ خدا مجھے قتل کرے اگر میں اسے قتل نہ کروں، لہٰذا وہ آپ کی طرف بڑھا تو حضرت علی کا غلام کیسان کافیہ سین الف نون اس کی طرف نکلا، دونوں طرف سے ضرب کا رد و بدل ہوا تو احمر نے اسے قتل کر دیا، اور وہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف جھپٹا تاکہ آپ کو تلوار مارے۔ آپ نے اس کی ذرا کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے گھوڑے سے کھینچ کر اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ خدا کی قسم، گویا میں اس کے دونوں پاؤں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حضرت کی گردن میں لڑھک رہے ہیں۔ پھر اسے زمین پر پٹک دیا کہ جس سے اس کا کندھا اور بازو ٹوٹ گئے، اور آپ کے بیٹے حسین علیہ السلام اور محمد نے اسے تلواریں مار کر ٹھنڈا کر دیا۔ گویا میں حضرت علی علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور آپ کے دونوں شیر بچے اس شخص کو مار رہے ہیں۔ جب کہ اس کو مار دیا تو اپنے باپ کی طرف آئے انتہی۔ اب پیج نمبر ہم آ گئے ہیں 524 پہ، اور یہاں پہ تیسری فصل کا آغاز ہوتا ہے جس کی ہیڈنگ ہے حسین علیہ السلام کے اصحاب کی مدح اور ان میں بعض کے کچھ حالات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے اصحاب رضوان اللہ علیہم قیامت کے دن تمام شہداء کے سردار ہوں گے، اور وہ
خدا سے راضی ہیں اور خدا ان سے راضی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت کے حسین علیہ السلام کے اخبار میں اس کے بارے میں اپنے اس قول میں خبر دی، اور وہ اس دن ایسی جماعت میں ہوگا گویا وہ آسمان کے ستارے ہیں جو قتل ہونے میں ایک دوسرے کو اپنی جان کا ہدیہ دیتے تھے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے یا ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے قتل ہونے جاتے تھے، بریکٹ کلوز۔ گویا میں ان کی لشکرگاہ کو اور ان کے ساز و سامان کی جگہ اور ان کی تربیت کو دیکھ رہا ہوں، اور ابن عباس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین علیہ السلام کی شہادت کی رات عالم خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی اور بوتل ہے کہ جس میں آپ خون جمع کر رہے ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ حسین اور ان کے اصحاب کے خون ہیں، انہیں اٹھا کر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ اور جناب ام سلمہ نے بھی حضور کو دیکھا کہ آپ کا رنگ متغیر ہے اور آپ محزون و غمزدہ ہیں، تو عرض کیا کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو متغیر حالت میں محزون و مغموم دیکھ رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج رات حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی قبریں کھودتا رہا، اور میشم میم یہ شین میم نے حبلہ مکیہ سے کہا تھا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ حسین قیامت کے دن سید الشہداء ہوں گے اور ان کے اصحاب کا باقی شہداء سے درجہ بلند ہے۔ اور کعب الاخبار نے کہا کہ ہماری کتاب میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص شہید ہوگا جس کے اصحاب کے گھوڑوں کا بھی پسینہ خشک نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور حور العین سے معانقہ کریں گے۔ اور صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مختلف زمینوں اور پانیوں سے ایک دوسرے پر فخر و مباحات کیا تو کربلا کی زمین نے کہا کہ میں اللہ کی مقدس و مبارک زمین ہوں، میری مٹی اور میرے پانی میں شفا ہے، لیکن کوئی فخر نہیں، بلکہ خازہ خ الف زواد عین اور خاشہ خ الف شین عین اور ذلیل ہوں اس کے لیے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ رتبہ ملا ہے، اور میں اپنے علاوہ پر فخر نہیں کرتی بلکہ اللہ کا شکر ہے۔ پس اللہ نے اسے مکرم و محترم قرار دیا اور اس کو زیادہ شرف بخشا۔ پیج 525۔ حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب کی وجہ سے عرس کے توازی کرنے اور اللہ کا شکر بجا لانے کی وجہ سے، اور خدا تعالیٰ کے یہ جو ہے قول، اب یہ سورہ الاسراء آیت نمبر 6 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ پھر ہم تمہیں ان پر پلٹائیں گے، بریکٹ کلوز، کے بارے میں روایت ہے کہ اس سے مراد حسین علیہ السلام کا خروج ہے اپنے 70 اصحاب کے ساتھ کہ جن پر سونے کی حوضیں ہوں گی، ہر خود کے 2 منہ ہوں گے جو لوگوں تک یہ صدا پہنچائیں گے۔ یہ حسین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے خروج کیا ہے تاکہ مومنین کو اس سلسلے میں کوئی شک نہ ہو۔ شیخ کشی فرماتے ہیں کہ جب رحم اللہ ان 70 افراد میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کی تھی اور لوہے کے پہاڑوں سے جو ٹکرائے تھے، جنہوں نے اپنے سینوں کے ساتھ نیزوں کا اور چہروں کے ساتھ تلواروں کا استقبال کیا، ان پر امان پیش کی جاتی تھی اور وہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی عذر نہیں اگر حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور ہم میں سے کسی کی آنکھ پھڑکتی رہی یہاں تک کہ وہ آپ کے ارد گرد شہید ہو گئے۔ اور میں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، اچھا اب یہاں پہ یہ جو لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے 3 لائنوں کی عربی ہے کہ اے وہ ارواح کے جنہوں نے حسین علیہ السلام کی قبر پر اپنی سواریاں بنائیں، تم پر سلام ہو جو مکارم اخلاق اور بلند کردار کی طرف سبقت کرنے والے تھے اور جو کل حوض کوثر پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ اگر ان کی تلواریں اور تیر و نیزے نہ ہوتے تو کان مکبر و اذان کہنے والے کی آواز نہ سنتے، اور میں ان کے متعلق اپنی کتاب نفس المحموم میں ذکر کر چکا ہوں، اور مسعودی سے ایک روایت بھی وارد کی ہے کہ کربلا والے اور جنگ بدر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت قائم علیہ السلام کے اصحاب ان 1000 افراد میں سے ہیں کہ جن کے ذریعے اپنے دین کی نصرت و مدد کرے گا۔ کوئی حرج نہیں کہ ہم یہاں اصحاب قائم علیہ السلام کی فضیلت کی ایک روایت ذکر کریں کہ جو اصحاب حسین علیہ السلام کی مانند ہیں کہ جن کی مثال زمین میں اس کستوری ایسی ہے جس کی خوشبو اٹھتی ہے اور پھیلتی ہے، پس اس میں کبھی بھی تغیر آتا، اور آسمان میں ان کی مثال 14ویں کے چاند ایسی ہے کہ جس کا نور کبھی بھی نہیں بجھتا۔ بہار میں سید علی بن عبد الحمید سے
اس کے اسناد کے ساتھ ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے یعنی قائم علیہ السلام کے لیے طالقان میں ایک خزانہ ہے جو نہ سونے کا ہے اور نہ چاندی کا ہے، اور ایک جھنڈا ہے کہ جس دن سے لپیٹا گیا ہے کھولا نہیں گیا، اور کچھ مردان خدا ہیں گویا کہ ان کے دل لوہے کے ٹکڑے ہیں جن میں اللہ کی ذات کے بارے میں شک و شبہ کا شائبہ نہیں ہے۔ اگر وہ پہاڑ پر حملہ کریں تو اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیں اپنے جھنڈے لے کر۔ پیج نمبر 526۔ اپنے جھنڈے لے کر کسی شہر کا مقصد و ارادہ نہیں کریں گے مگر یہ کہ اسے خراب و برباد کر دیں گے۔ گویا ان کے گھوڑے پر عقاب بیٹھے ہیں اور وہ امام علیہ السلام کے گھوڑے کے زین کو مسح کر کے اس سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، جس سے جنگوں میں تقویت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ کچھ ان کے بارے میں چاہتے ہیں اور اس کی کفایت کرتے ہیں وہ رات کو نہیں سوتے، ان کی نماز میں بھنبھناہٹ ہوتی ہے، شہد کی مکھیوں ایسی بھنبھناہٹ کہ اپنے اطراف و پہلوؤں سے قیام کی صورت میں رات گزارتے ہیں اور اپنے گھوڑوں کی پشت پر صبح کرتے ہیں۔ رات کے راہب و عابد اور دن کے شیر ہیں، وہ ان جناب کے زیادہ مطیع بنسبت امت و قوم کے اپنے سردار کے، وہ چراغوں کی مانند ہیں گویا ان کے دل قندیلیں ہیں، اور وہ خوف خدا سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ شہادت کی دعا مانگتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، اور ان کے اشعار اور نعرہ یا لسار الحسین، اے حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں آنے والے، جب وہ چلیں گے تو رعب و دبدبا ان کے آگے 1 ماہ کی راہ تک چلے گا، اور مولا کی طرف تیزی سے چلیں گے، انہیں کے ذریعے خدا امام حق کی مدد کرے گا۔ اور میں کہتا ہوں کہ کس قدر وہ مستحق ہیں اس شاعر کی تعریف کے کہ جو کہتا ہے۔ اچھا، یہ تو سب عربی لکھی ہے، 1 2 3 4 5 6 اشعار ہیں۔ آئیے نیچے دیکھتے ہیں اس کا اردو لکھا ہے کہ کیا کہنا ہے اس قوم کا کہ جب رات انہیں ڈھانپ لیتی ہے تو بستر سے خدائے رحمان کی عبادت کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں کہ جو انہیں نہیں تھکاتی۔ جب صبح کا مؤذن انہیں پکارے، جب ان پر صبح کی سفیدی ظاہر ہو تو شوق کی بنا پر کہتے ہیں کہ کاش رات پلٹ آئے، اور وہ دنیا میں تو اپنے آقا کے مطیع ہیں اور قیامت میں اسے سردار مانیں گے، جس کو وہ سید کہے گا۔ زمین ان پر روتی ہے جب انہیں مفقود پاتی ہے، کیونکہ انہیں زمین میں میخیں قرار دیا گیا ہے۔ کتاب حدیقۃ الحکمت میں 6 حدیث جو اللہ کی قضا پر راضی ہونے کے بارے میں ہے، اس کی شرح میں کہا ہے، اور حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، مجھے اپنی مخلوق میں سے اپنا زیادہ محبوب اور ان میں سے زیادہ عبادت کرنے والا رکھا تو خدا نے انہیں حکم دیا سمندر کے کنارے فلاں بستی میں جاؤ، اور انہیں خبر دی کہ فلاں جگہ جس کا نام و نشان بتایا ہے اسے پاؤ گے۔ پس حضرت موسیٰ اس جگہ پہنچے تو ایک ایسے شخص کو پایا کہ جو جزامی زمین گیر برس کی ابتدائی زمین گیر برس کی بیماری میں مبتلا تھا۔ یہ پیج 527 پہ ہم آ گئے۔ مبتلا تھا جبکہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، کہاں ہے وہ شخص کہ جس کے متعلق میں نے اپنے پروردگار سے سوال کیا ہے کہ مجھے دکھائے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ اے کلیم خدا وہ یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے جبرائیل، میں تو پسند کرتا تھا کہ اسے ہمیشہ کا روزے دار اور ہمیشہ کا عبادت گزار دیکھوں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں زیادہ محبوب اور اس کا زیادہ عبادت گزار ہے ہمیشہ روزے رکھنے اور ہمیشہ عبادت کرنے والے سے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کی دونوں آنکھیں لے لوں۔ پس سنو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ پس جبرائیل نے ان کی دونوں آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان کے دونوں رخساروں پر بہہ گئیں۔ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے ان دونوں سے فائدہ پہنچایا جب تک چاہا اور انہیں مجھ سے چھین لیا جب چاہا، اور تو نے اپنی ذات میں میری طویل امید باقی رکھی ہے نیکی کرنے اور صلہ دینے والے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر
تو پسند کرے تو میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں کہ جو تیرے اعضاء و جوارے چلے گئے ہیں پلٹا دے اور تجھے اس بیماری سے اچھا کر دے، تو میں ایسا کروں۔ تو اس نے کہا کہ میں ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا میرے لیے کسی چیز کو پسند کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی چیز کو اپنے لیے پسند کروں، اور یہی خالص رضا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پس حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے کہتے سنا ہے کہ یا باربا وصول اے نیکی کرنے والے اور اسے صلاح دینے والے، یہ نیکی اور یہ صلاح کون سا ہے جو تجھے تیرے پروردگار کی طرف سے پہنچا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس شہر میں کوئی ایسا شخص نہیں پاتا کہ جو مجھے اس کی ذات کے علاوہ جانتا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور کہا کہ واقعتاً یہ اہل دنیا میں سب سے زیادہ عابد ہے۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اس سے کہ جو اللہ کی قضاء و فیصلے پر راضی تھا، ہمیں تعجب ہے اس شخص سے کہ جو راضی ہو اور اس چیز کے فیصلے پر کہ جو نفسوں کے ضائع ہونے، اعضاء و جوارے کے تلف ہونے اور اولاد و ازواج کے جدا ہونے تک پہنچانے والا تھا، مثل زہیر بن قین بجلی، مسلم بن اوسجہ اسدی، ابو حجل ہے جیم لام، مشہر حبیب بن مظاہر اور ان جیسے افراد۔ خدا ان سے راضی رہے اور انہیں انتہائی درجۂ رضا تک پہنچائے، کیونکہ انہوں نے لوہے کے سمندر دیکھے کہ جن کے نیچے دنیا کے بندے جل رہے تھے، پس وہ ان میں گھس گئے، قضاء و قدر پر راضی ہوتے ہوئے اور رضائے الہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ مناسب ہے کہ خصوصیت کے ساتھ عابس بن ابو شبیب شاکری بیض اللہ وجیح کا ذکر بھی کیا جائے، کیونکہ وہ رجال الشیعہ میں سے ہونے کے علاوہ رئیس، شجاع، خطیب، عبادت گزار اور تہجد خواں تھے، اور بنو شاکر جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ ہے، امیر المومنین کی ولا و محبت میں مخلص تھے، اور وہ شجاعان عرب اور حامیان حق تھے، اور انہیں فنیان الصباح کا لقب دیا گیا، یا پتہ نہیں فتیان الصباح کا لقب دیا گیا۔ ہم پیج 528 پر ہیں۔ اور عابس بہت بڑے بہادر تھے، جب عاشور کے دن میدان جنگ میں آئے تو ان کی طرف کوئی شخص نہیں بڑھتا تھا، پس تلوار سونتے ہوئے ان کی طرف نکلے اور ان کی پیشانی پر ضرب کا نشان تھا، اور انہوں نے پکارنا شروع کیا، کوئی مرد نہیں؟ تو عمر سعد نے پکار کر کہا، وائے ہو تم پر، اسے پتھر مارو۔ پس ہر طرف سے ان پر پتھر برسنے لگے، تو جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنی زرہ اتار کر پھینک دی، اور ان کی زبان حال کہتی تھی، اب یہ فارسی کے دو شعر ہیں، کہ وقت آ گیا ہے کہ میں عریاں ہو جاؤں، جسم کو چھوڑ کر جان بن جاؤں، جو کچھ شورش و دیوانگی کے علاوہ ہے اس راستے میں جانا بیگانگی ہے۔ میں نے آزمایا ہے کہ میری موت زندگی میں ہے، اس زندگی سے نجات پالوں تو پائندگی و ہمیشگی ہے، پھر لوگوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ 200 سے زیادہ افراد کو وہ دھکیل رہا تھا، پھر وہ ہر طرف سے اس کی طرف مڑے تو وہ شہید ہو گیا۔ خدا کی رحمت اس پر نازل ہو، آپ پر سلام ہو اے عابس ابو شبیب شاکری، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس راستے پر چلے کہ جس پر اصحاب بدر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے گزرے۔ محمد بن اسحاق سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے عاصم بن عمرو بن قتادہ نے بیان کیا کہ عوف بن حارث جو کہ افرا کا بیٹا ہے، اس نے جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، بندے کی کوئی چیز خدا کو اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ اسے پسند کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا اپنا ہاتھ دشمن کے خون میں ڈبونا جب کہ وہ زرہ نہ پہنے ہوئے ہو۔ عوف نے اپنی زرہ جو پہن رکھی تھی اتار کر پھینک دی، اور پھر تلوار لے کر دشمن کی جنگ کرنے لگا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ شوذب شاکر کا قبیلہ مولی
بریکٹ میں لکھا ہے ان میں آ کر رہتا تھا، یا ان کا ہم قسم تھا نا کہ آبس عین الف بے سین کا ملازم یا غلام تھا، اور شاید اس کا مقام و مرتبہ آبس سے زیادہ تھا، کیونکہ اس کے حق میں علماء نے کہا کہ وہ شیعوں میں تقدم رکھتا تھا، اور کتاب ابصار العین میں ہے کہ شوذب رجال شیعہ اور اس کے رؤساء میں سے اور گنے چنے شاہ سواروں میں سے تھا، اور وہ حافظ حدیث اور اس کا امیر المومنین علیہ السلام کی جانب سے حامل تھا، اور مؤلف الحدائق الوردیہ کا کہنا ہے کہ شوذب شیعوں کے لیے بیٹھتا تھا اور وہ اس سے آ کر حدیث کی تعلیم حاصل کرتے، اور وہ ان کا چہرہ مہرہ تھا۔ اچھا، یہاں پہ پیج 528 پہ یہ ہم نے تیسری فصل ختم ہو گئی، اور پیج 529 سے چوتھی فصل کا آغاز ہوا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے بہترین عمل۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بریکٹ میں شروع، اس میں آغاز ہی بریکٹ سے ہوتا ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ قطب راوندی نے کتاب الدعوات میں کہا ہے، روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کبھی تو نے میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ عرض کیا، نماز تیرے لیے پڑھی، روزہ تیرے لیے رکھا، صدقہ تیرے لیے دیا اور ذکر تیرے لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز تیری دلیل و برہان ہے، اور روزہ تیرے لیے ڈھال ہے، اور صدقہ تیرے لیے سایہ ہے، اور ذکر تیرے لیے نور و روشنی ہے، پس میرے لیے تو نے کون سا عمل کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے رہنمائی فرما اس عمل کی طرف کہ جو تیرے لیے ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، کیا تو نے میرے ولی دوست سے دوستی اور میرے دشمن سے دشمنی بھی کبھی رکھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ تمام اعمال سے افضل اللہ کے لیے محبت و دوستی اور اللہ کے لیے بغض و دشمنی ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے مکتوب میں اب یہ ہے پھر عربی کی لائن ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ آل محمد کا محب و دوست ہو جا، چاہے خواہ تو فاسق بھی ہو، اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کر چاہے وہ فاسق ہوں۔ اور شجون الحدیث سے منقول ہے کہ یہ مکتوب اور آپ کا خط اب بھی بعض اہل کرد مند کے پاس موجود ہے، جو ایک بستی ہے ہمارے اطراف میں اصفہان ماہی کی طرف۔ اور اس خط کا قصہ یہ ہے کہ اس گاؤں کا ایک شخص جمال تھا، ہمارے مولا ابو الحسن رضا علیہ السلام کا۔ جب آپ خراسان کی طرف آ رہے تھے، جب اس نے واپس جانا چاہا تو آپ سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول خدا مجھے مشرف کیجیے اپنے خط میں سے کس چیز کے ساتھ کہ کس سے میں برکت حاصل کروں۔ اور وہ شخص عامہ یعنی اہل سنت، یہ بریکٹ میں ہے، میں سے تھا، تو آپ نے اسے یہ تحریر دی تھی کہ قطب راوندی رحمۃ اللہ نے ابھی اگلا پیراگراف ہے۔ قطب راوندی رحمۃ اللہ نے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود سے اس کے باپ سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ایک گرجے میں داخل ہو کر ایک شخص جنت میں داخل دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قطب راوندی رحمۃ اللہ نے ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود سے اس کے باپ سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ایک گرجے میں داخل ہو کہ ایک شخص جنت میں داخل ہو سکے۔ جب آپ داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی اور وہاں یہودی تو رات کی تلاوت کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف تک پہنچے تھے، جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو رک گئے، اور اس گرجے کے کونے میں ایک بیمار شخص بھی پڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا تمہیں کہ رک گئے ہو؟ تو بیمار نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعریف تک پہنچے تھے کہ رک گئے۔ پھر وہ بیمار گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آیا۔ پیج 530۔
یہاں تک کہ اس نے توریت لے کر اسے پڑھا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کی آخری صفت تک پہنچا اور کہا یہ آپ کی امت کی تعریف و توصیف ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ بیمار مر گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احباب سے کہا کہ اپنے بھائی کے غسل و کفن وغیرہ کا انتظام و انصرام کرو، اور بریکٹ میں لکھا ہے بہار 66 اور 262 میرے خیال صفحے کا نام ہوگا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس قدر مشابہ ہے اس بیمار آزاد مرد کی حالت حر بن یزید رہائی کی حالت کے ساتھ، جیسا کہ سبت بن جوزی نے تذکرے میں ذکر کیا ہے۔ اس نے ذکر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شبس بن ربعی، حجار، قیس بن اشس، یزید بن حارث کو یہ نداد دینے کے بعد کہ کیا تم نے مجھے لکھا نہیں تھا کہ پھل پک چکے ہیں اور سبزے لہلہا رہے ہیں اور آپ تیار شدہ لشکر پر پہنچیں گے۔ بس آپ آئے اور ان ملائین نے آپ کے جواب میں کہا کہ ہم نے نہیں کہا اور ہمیں پتہ نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتا ہے اور حر بن یزید یربوئی ان کے سرداروں میں سے تھا، تو اس نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم ہم نے خطوط لکھے اور ہم ہی آپ کو یہاں لے آئے ہیں، بس خدا باطل اور اس کے اہل کو دور رکھے، خدا کی قسم میں دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دوں گا۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کے سر پر چابک مارا اور حسین علیہ السلام کے لشکر میں داخل ہو گیا تو حسین علیہ السلام نے اسے فرمایا اہلاً و سہلاً، تو خدا کی قسم تو دنیا و آخرت میں حر ہے۔ اگلے پیراگراف میں معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ ہمارے مولا حسین علیہ السلام باب وسیلہ تھے اور رحمت کے خزانوں کی چابی تھے اور ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی تھے، تو بعید نہیں کہ اکثر جو آپ کے بارے میں رقت و نرمی اور گریہ کرنا اور مطالبہ و اصرار کرنا کہ مجھے چھوڑ دو اور مجھے قتل نہ کرو، ان لوگوں پر شفقت و مہربانی کی ان وقبیح جرائم کے مرتکب نہ ہوں کہ جن کی عالم انسانیت کی کوئی بدترین امت بھی مرتکب نہیں ہوئی، اور شاید یہی راز ہے آپ کے بار بار کے استغاثے کا اور ناصر و معین طلب کرنے کا، کیونکہ آپ کو اپنے نفس مقدس کے باقی رہنے کا حرص و طمع نہیں تھی، بلکہ ان کی بقا اور ان میں سے بعض کی نجات چاہتے تھے، بعد اس کے کہ سب کی نجات مشکل ہو گئی تھی۔ بس پہلا استغاثہ جو آپ نے سے صادر ہوا جب آپ نے دیکھا کہ یہ قوم آپ سے جنگ کرنے کا مصمم ارادہ کر چکی ہے، یہ نسائے و مواعظ کہ جن سے پتھروں کے دل قریب ہیں کہ پگھل جائیں اور بچے گہواروں میں کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے نفع مند نہیں ہیں۔ بس آپ نے پکارا، اچھا یہ عربی میں ہے جس کا میں پڑھتی ہوں آگے، کہ کیا کوئی فریاد رس نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات اور اس کی رضا کے لیے ہماری فریاد کو پہنچے؟ کیا کوئی نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل حرم سے دشمنوں کو روکے؟ تو جب حر نے دیکھا کہ یہ قوم حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کا مصمم ارادہ کر چکی ہے اور آپ کی فریاد و پکار سنی، تو عمر سعد کے قریب گیا، پیج 531، اور کہا کہ اے عمیر، کیا تم اس مرد بزرگوار سے جنگ کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، خدا کی قسم ایسی جنگ جس کا آسان کام یہ ہے کہ سر گریں گے اور ہاتھ کٹیں گے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم اس چیز پر کہ جسے انہوں نے پیش کیا ہے راضی نہیں ہو سکتے؟ تو عمر نے کہا کہ اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن تیرے امیر نے انکار کر دیا ہے۔ بس حر آگے بڑھا، یہاں تک کہ لوگوں نے ایک موقف پر کھڑا ہوا اور اس کو کپکپی شروع تھی، یعنی لرزہ طاری تھا، اور یہی اللہ کی طرف سے درے جو اور خدا کے ہونے والی چیز تھی۔ درجو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اس میں بعض دفعہ ہجے میں مسئلہ ہو جاتا ہے سامعین، پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلط بات نہ ہو جائے، پڑھنے میں غلطی نہ ہو جائے۔ اچھا، تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن تیرے امیر نے انکار کر دیا ہے۔ پس حر آگے بڑھا، یہاں تک کہ لوگوں سے ایک موقف پر کھڑا ہوا اور اس کو کپکپی شروع تھی، یعنی لرزہ طاری تھا، اور یہی اللہ کی طرف رجوع اور خدا کی ہونے والی چیز تھی۔
حر سے مہاجر بن اوس نے کہا کہ تیرا معاملہ شک میں ڈالنے والا ہے، خدا کی قسم میں نے تیرا اس قسم کا موقف کبھی نہیں دیکھا۔ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ اہل کوفہ میں سے سب سے زیادہ شجاع و بہادر کون ہے تو میں تجھ سے تجاوز نہ کرتا، تو یہ کیا حالت ہے جو میں تجھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تو حر نے اس سے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنے نفس کو جنت اور جہنم کے درمیان اختیار دے رہا ہوں، خدا کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا، اگرچہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاؤں گا۔ پھر حسین علیہ السلام کی طرف قصد ارادہ کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو مارا اور اس کا ہاتھ اس کے سر پر تھا اور وہ کہہ رہا تھا، خدایا میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں، پس توبہ قبول کر، میں نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی بیٹی کی اولاد کے دل ڈرائے ہیں۔ پس امام حسین علیہ السلام سے آ ملا۔ تو یوں ہم نے اس پیج نمبر 531 کے 2 پیراگراف پڑھ لیے ہیں، اور آج کی اس آڈیو کو ہم یہاں پر روک لیتے ہیں تاکہ ہم اگلی آڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔